اپوزیشن کو دبا دیا جاتا تھا زور سے, زبردستی سے, پھانسی سے, قتل کر کے, لوٹ کر کے کہ ہندو ہر چیز. لیکن انہوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم سیکولر ہیں. تو میں کیا کہتا ہوں اس کو, فرام ڈسپیرٹی ناموری سے پیرٹی, پیرٹی کے بعد اپیزمنٹ شروع کریں. پاکستان نے غلطیاں کی تھیں, اکثر غلطیاں سنتے ہوں گے, ہم نے یہ نہیں کیا, ہم نے وہ نہیں کیا. میں آج کو نئی چیزیں بتاؤں گا آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید ہے کہ آپ سب خیریت سے اور خوش و خرم ہوں گے. صبیحہ افتخار پاکستان کالنگ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کی طرف بڑھیں, تاخیر سے حاضر ہونے کی وجہ سے معذرت خواہ ہیں. ہم ناظرین کے بہت شکر گزار ہیں جنہیں ہمارے ویلاگ کا انتظار رہتا ہے اور ہمیں یاد دہانی کراتے رہتے ہیں. تو ناظرین, آج کا ہمارا موضوع ہے رینیسانس اینڈ ریفارمیشن آف بنگلہ دیش. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے ماہر تجزیہ نگار کرنل افتخار. ان سے میں گزارش کروں گی کہ پہلے ہمیں رینیسانس اینڈ ریفارمیشن کے معنی اور مطلب سے روشناس کرائیں تاکہ ہمارے ناظرین کو صحیح پس منظر سے آگاہی ہو سکے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. جیسے آپ نے موضوع بتایا ہے, تھیم بتایا ہے, رینیسانس اینڈ ریفارمیشن, یہ اس کا میں تھوڑا سا بتا دوں. اور رینیسانس کا مطلب یہ ہے کہ ری برتھ یا ری ڈسکور. اس کو غور کیجیے, ری کا مطلب یہ ہے کہ پہلے چیز تھی اور وہ کہیں تھوڑا سا اوجھل ہو گئی تھی تو اس کو ری ڈسکور کیا گیا, یا ری برتھ یہ اس کا. اور ریفارمیشن اصلاحات ہے. یہ کیا ری برتھ ہے, کیا ری ڈسکور ہے؟ وہ ہے مسلم بنگال کی آئیڈینٹی. مسلم بنگال کا تشخص تھا, بڑا عیاں تھا, اور پاکستان بنا. بنگلہ دیش بننے کے بعد حسین واجد کے دور میں, ظلم و ستم کے راج میں, لوٹ گھسوٹ کے راج میں, پھانسیوں اور قتل کے راج میں یہ اوجھل ہو گیا تھا. اور ایک ہندو کلچر, انڈین ڈومینیشن سامنے آ گیا تھا. تو خاص طور پہ یہ جو اب ہوا ہے یہ ہے رینیسانس ہوا ہے, ری برتھ آف مسلم بنگال اینڈ ری ڈسکوری آف دی مسلم بنگال. یہ ہے, اس لیے میں چاہتا تھا کہ اس کو یہ ایمفسس کیا جائے, اس سمجھ میں آئے کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, وہ وہی تھا جو کچھ تھا, جو گمشدہ نہیں کہوں گا, اوجھل ہو گیا تھا. اور عوامی لیگ کے اور حسین واجد کے, مجیب الرحمان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے وہ جو ایک اچھا اس کا امیج تھا مسلم بنگال کا, وہ اوجھل ہو گیا تھا. اس کو خاص طور پہ یہ جو ابھی ریولوشن آیا ہے ایکچولی, اس کو میں نے دیا ہے رینیسانس اینڈ ریفارمیشن, کہ ایک ری برتھ ہوئی ہے, ری ڈسکور ہوا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوگا کہ اس کا کہ اصلاحات ہو رہی ہیں. آگے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت تکلیف دہ ہے, دکھ نہیں کہوں گا, تکلیف دہ ہے. سارا ہندوستان انگریزوں کے تقریباً سوائے بنگال کے ڈائریکٹ تسلط تقریباً 100 سال رہا. انفارچونیٹلی بنگال تقریباً 200 سال رہا, سے بھی زیادہ. اور اس لیے اس کی ایکسپلائٹیشن جو ہے, اس کی جو ایکسپلائٹیشن ہے, اس کی جو اس پر جو تسلط ہوا ہے انگریز نے ہندو سے مل کے ان کو ایکسپلائٹ کیا, اور مسلم بنگال نے بہت سفر کیا. میں عرض کرتا ہوں, انگریز بہت مختصر تھا کہ ہم آگے چلنے سے انگریز آئے 1608 میں, جب جہانگیر کی حکومت تھی. انہوں نے آ کے انہوں نے رکمورات مانگیں گے, جی ہمیں ٹریڈ کے لیے آئے ہیں, ٹریڈ کی فیسلٹی دی گئی. اس زمانے میں مغلیہ سلطنت اپنے پرائم پہ تھی. اس کے بعد وہ اپنے پیر جماتے رہے. اب اندازہ کریں 1608 میں شروع میں وہ آئے ہیں, اور پھر پہلا انہوں نے اپنا رنگ دکھایا ہے 1757 میں, اور جنگ آزادی پلاسی کی جنگ ہے, اس کو پہلی جنگ آزادی بھی کہتے ہیں اپنے پاکستان اسٹڈیز میں, 1757 میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1608 میں آ کے وہ انہوں نے جناب قدم جمانے شروع کیے. تو پہلا اس کا اثر منفی اثر تھا جو اس کا کروڈ, وہ پہلا لڑایا
1757 میں جنگ پلاسی میں، جہاں پر بہت یہ عام ہے کہ وہ میر جعفر کی غداری کی وجہ سے جو سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد نظر کریں کہ انہوں نے پھر وہاں قدم جما لیے مکمل۔ اب سراج الدولہ کو شکست دینے کے بعد دمالی، اب وہاں سے بنگالی مسلمانوں کا استحصال شروع ہو گیا۔ انگریزوں نے کیا کیا، ہندوؤں کو اوپر اٹھایا، اور وہی ڈیوائڈ اینڈ رول کا جو ہمیشہ آپ لوگ بتاتے ہیں، یہاں بھی انہوں نے یہ کیا، لیکن وہاں پہلا کام وہاں سے شروع کیا انہوں نے۔ انگریز اور ہندو نے مل کے مسلمانوں کو دبانا شروع کیا۔ وہ بہت پراسپرس تھے بنگال، اور خوشحال تھا، مسلمان بہت اچھے تھے۔ اب وہ مالک مظاہرے ہو گئے، امیر غریب ہو گئے، اور یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا۔ یہ 1757 کی جنگ آزادی کے بعد ہوا، جس کو آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، چونکہ آپ لوگوں سے زیادہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا بچوں نے بھی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کتنا ظلم ہوا ایگزیکٹلی اپنا ہندو پاکستان کے اس علاقے میں، سوائے بنگال کے سارے علاقے میں جنگ آزادی 1857 کے بعد کیا کیا ظلم ہوئے، وہ سارے ظلم جو ہے 1757 کی پلاسی کی جنگ کے بعد بنگال میں ہوئے۔ تو یوں بنگال میں 100 سال پہلے انگریز اور ہندو مسلط ہو گیا۔ یہ وجہ ہے خاص طور پہ کہ بنگال پیچھے کیوں رہا، بنگال کے مسلمانوں کو پیچھے کیوں کیا گیا، بنگال کے مسلمانوں کی ایکسپلائٹیشن کیوں گئی، بنگال کے مسلمانوں کو استحصال کیوں کیا گیا، اور جتنا ہمارے اس کا ڈبل ان کا ہوا۔ ان حالات سے گزرے اور وہ، لیکن بہت استقامت ہے ان میں، بہت اچھے مسلمان ہیں۔ انہوں نے اپنی مسلمان کا اسلام کے تشخص کو نہیں چھوڑا، اور اس کو رہے، تمام مشکلات کے باوجود کرتے رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جناب، کہنے کو تو بہت لمبی بات، بہت مختصر کہنے کے لیے، جو چلتا رہا، ظلم سہتے رہے، بہت ایکسپلائٹیشن ہوتی رہی، آخری جو اس میں لاسٹ نیل ان دی کافن کیا ہوا کہ 1905 میں تقسیم بنگال ہوا۔ انگریز نے کیا کہ بہت بڑا پروونس ہے یہ، اس کو 2 حصوں میں کر دیتے ہیں، ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال، تاکہ ایڈمنسٹریٹیولی اچھا ہو۔ جب ایسا کرنے پہ ایسٹ بنگال جو ہے وہ مسلم اکثریتی علاقہ بن گیا۔ اب وہ جناب ہندوؤں کو پسند نہیں تھا کہ یہ انہوں نے آگ لگا دی، فلاں کر دیا، ہنگامے، لڑائی جھگڑے، دنگا فساد۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ان کے جملہ تھا وی آر بیکم اسٹرینجرز ان آور لینڈ، کہ ہم اپنی زمین میں ہم خود اجنبی ہو گئے ہیں۔ ہندو کہتے تھے، جیسے انگریزوں نے اس کے 2 حصے کیے، ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال۔ ایسٹ بنگال مسلمان اکثریت کا علاقہ ہو گیا، کیونکہ تو انہوں نے ہمیں ماننے بھی تیار نہیں، بہت خون خرابہ ہوا، بہت۔ آخرکار مسلمانوں کو جب دیکھا یہ ہوا، انہوں نے کہا بھائی کسی حالت میں ہم نے بہت کوشش کی ان کے ساتھ رہنے کی، ان کی بات سننے کی، وہ تو ہماری بات سننے میں تیار نہیں ہے۔ وہ کسی حالت میں مسلمانوں، تو انہوں نے مسلم لیگ بنائی۔ 31 دسمبر 1906 کو مسلم لیگ بنی۔ یہ ایکچولی تقسیم بنگال کا رد عمل تھا، یہ ہو گیا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا مسلم تشخص کا، اور جناب یوں چل کے پھر وہ 23 مارچ 1940 آ گئی۔ اس میں قرارداد پیش کی گئی، اور اس کے اندر AK فضل الحق جو بنگال کے بڑے لیڈر تھے، انہوں نے اس کو پرپوز کیا تھا، اور باقی جو ہے لوگوں نے پبلک میٹنگ میں منٹو پارک لاہور میں ایکسیپٹ کیا تھا، اور وہاں قائد اعظم کا پریزیڈنشل ایڈریس بھی اسی کے اندر ہے، بہت بہت نمایاں۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جناب پھر حالات چلتے رہے، اور کچھ رول ہوتا رہا، اچھا کچھ مس رول ہوتا رہا، جس کے اندر ہم مس رول کی تو بات کرتے ہیں، اچھے رول کی بات نہیں کرتے۔ پاکستان نے بننے کے بعد اتنے وہاں اچھے کام کیے ہیں جو اوجھل ہیں، وہ بھی ہم کو نیا نہیں بتا رہا۔ بنگال ریجمنٹ بنائی 48 میں، وہاں اسٹیل مل بنی، وہاں ایسٹرن ریفائنری بنی، میرین اکیڈمی بہت بڑی بنی، جلدیا میں، قاضی پور میں آرڈننس فیکٹری بنی، نیا وہاں کیپٹل بنا، انڈسٹریلائزیشن اتنی زیادہ ہوئی، پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن بنی، اور سب سے زیادہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہاں سے انڈسٹری شروع کر دی، بہت کیڈٹ کالجز بنے۔ اور آپ اچھا جو وہاں زیادہ تر اسٹیمرز چلتی ہیں، کیونکہ وہاں دریا ندی نالے بہت ہیں، تو وہاں ان لینڈ
سروس ہوتی ہے اسٹیمر سروس, اس کو بہت ماڈرن کیا گیا, اتنی بہت خوبصورت اسٹیمر سروس کو, روڈ کو اپ گریڈ کیا گیا, ریلویز کو اپ گریڈ کیا گیا, لوگوں کو جو نوکریاں ملی ہیں, سب کچھ ہوا. اچھا, لیکن پہلے دن سے یہ ہم نے, میں آگے آؤں گا جس میں بتاؤں گا غلطیاں ہم نے کیا کی ہیں. میں آج وہ غلطیاں بتاؤں گا جو پہلے ہم کبھی بھی ذکر نہیں کرتے. Therefore میں یہ چاہوں گا کہ ہم جب آگے جانے سے پہلے اور کہ مختصر یہ بتاؤں کہ انڈیا نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ ایک اصول ہے کہ ٹیل اے لائی 100 times اٹ ول بیکم ٹروتھ. اس کے اوپر کر کے انہوں نے کیا کہ اتنا جھوٹ بولا ڈے 1 سے, پاکستان بننے کے دن سے جھوٹ بولا. اس کی 1-2 مثالیں کر کے میں آگے چلتا ہوں. وہ یہ کہ جی دیکھیے جی بنگال میں چند 100 میلوں کی سڑک ہے, وہاں ویسٹ پاکستان میں 5450 کی ہے. وہ جی دیکھو جی یہاں فوج میں بنگالی کوئی نہیں ہے. مجھے بتائیں, کامن سینس کی بات ہے کہ بنگال میں بنگال ریجمنٹ نہیں تھی, نہ انگریز نے بنائی نہ ہندوستان نے بنائی, اور ہندوستان میں آج بھی بنگال ریجمنٹ نہیں ہے. ہر ریجمنٹ ہے ان کے ہاں سوائے بنگال ریجمنٹ کی. پاکستان نے 47 بنا دی, اور جب یہ وہ ہے 71 آیا ہے تو تقریباً 1 لاکھ بنگالی فوجی جو ہیں وہ فوج میں تھے. لیکن بولتے یہی ہیں کہ کسی وہ نہیں ہے, اور سول ہر چیز کی, چونکہ انہوں نے زیرو, یہاں سے زیرو سے شروع ہوا. ویسٹ پاکستان میں چیزیں زیرو سے شروع ہوئی, ایسٹ پاکستان میں چیزیں مائنس سے شروع ہوئی. اس طرح سے سول سروینٹس کو ٹائم لگتا ہے ان کو آگے آنے میں, بڑے افسر بننے میں, افسروں کو افسر بننے میں ترقی کے لیے ٹائم لگتا ہے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے جھوٹ بولا گیا ہر چیز کہ وہاں یہاں وہ مقابلہ شروع کر دیا. ارے بھائی 47 جب بنا ہے نا, جن حالات میں تھا اس سے مقابلہ نہیں ہو سکتا نا. تو اس لحاظ سے جو ہے اس کی ہم ابھی وقفے کے لیے مجھ سے کہا جا رہا ہے, تو اب گفتگو کا سلسلہ تو ابھی شروع ہی ہوا ہے, تو وقفہ لیتے ہیں ہم ایک مختصر سا, پھر اس کے بعد حاضر ہوں گے ناظرین. پاکستان کالنگ کے مہمان, ایک محب وطن پاکستانی, کشمیر کی جنگ آزادی کے مجاہد لیفٹیننٹ کرنل سید افتخار احمد, تمغہ امتیاز ملٹری. پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. پاکستان نعمت خداوندی ہے اور پاکستان عطیہ خداوندی ہے. Who will disclose the real history of Pakistan to dispel the despair and despondency? Kashmir is in blood and Pakistan in the heart of Kashmiris. No rumors, no fantasy, only truth, the full truth. جھوٹ اور فریب اس دور میں رد کفر. پاکستان کالنگ. Okay, sir, before we start, you start Before I explaining. proceed further. Yes, proceed further. May I ask a question to you? Okay. It was just coming to my mind that why the Congress, when the Congress was already a very established, well established political party in the subcontinent, so why there was a need for the Muslim League? کیوں؟ تھینک یو, بہت اچھا سوال ہے. اس کا جواب تھوڑا سا میں دے چکا ہوں پہلے, لیکن بہت دفعہ پوچھا گیا, کتابوں میں آ گیا, اور اس کو جتنی دفعہ کہا جائے, جتنی دفعہ ریپیٹ کیا جائے کم ہے, تاکہ وہ یہ بات لوگوں کے دماغ میں صحیح پہنچ جائے. ابھی مسلم کانگریس بنی 1885 میں. کانگریس بنی 1885 میں, لارڈ ہیوم نے بنائی, انگریز نے بنائی. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی جو کیمسٹری ہے, اس کی کانگریس کیمسٹری کی بنیاد انگریز نے ڈالی. اچھا, اس کے اندر وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہو جو ان کی ہم نوا ہو, یا ان کی ساتھ آواز ملا سکے, چل سکے. رائٹ. اب اس کے اندر ہندو اور مسلمان اور سب جوخ در جوخ شامل ہو گئے. اس میں کانگریس میں ہو گئے.
لیکن جب دیکھا یہ 1885 میں اس وقت سے مسلمان دل و جان سے اس کے اوپر کتنے کانگریس مسلمان بڑے بڑے تو رہے، لیکن ایوری ٹائم اس میں اتنی بڑی ہسٹری ہے کہ اب چاہوں تو اس کا الگ بھی صرف اس پوائنٹ کے لیے الگ ہر چیز کے اوپر کانگریس نے جہاں مسلمانوں کے تشخص مسلمانوں کے مفاد کی بات آئی زیرو کر دیا. ہر بات وہ جو بھی میٹنگ ہوتی تھی اس میں ظاہر ہے ہندوؤں کی چونکہ میجارٹی تھی تو ان کے نمائندے زیادہ ہوتے تھے تو کہتے بھائی ہم تو جمہوریت والے لوگ ہیں اور یہ بات ہم رکھیں گے میٹنگ میں اس میں کمیٹی میں کسی میں تو کمیٹی میں مثال کے طور پر نہرو رپورٹ اس کے اوپر ہے، اس کی تفصیل نہیں جانتے، اس میں 10 آدمی تھے اور 2 مسلمان تھے. تو مسلمانوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا حقوق کے لیے. انہوں نے کہا دیکھو جی ہم تو جمہوری لوگ ہیں. یہ 8 ہر بات کو جو مسلمان ممبر نے کہا 8 نے اس کے خلاف بولا. تو انہیں تب مسلمانوں نے کہا کہ او ہو اس کا مطلب یہ قائد اعظم نے اس پر کہا تھا وی ول نیور ایکسیپٹ ایسے اگین کہ قائد اعظم نے کیا کہا وی ول نیور ایکسیپٹ یہ پرماننٹ رول آف پرماننٹ میجارٹی. permanent rule of permanent majority. اچھا Of course, they will always be in majority. وہ تو جب بھی کوئی اس میں وہ ہوں گے ہم چیخ چپ ہو جائیں گے، وہ بل پاس ہو جائے گا، جمہوریت ہے جی. ہاں جی. تو انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. یہ جب لوگوں کو احساس ہوا مسلمانوں کو کہ ہمارا تشخص کوئی نہیں ہے، ہماری آواز کوئی نہیں ہے، ہماری سنتا کوئی نہیں ہے، ہمیں اگنور کیا جاتا ہے، اور انہوں نے کہا ہماری اپنی ایک آرگنائزیشن ہو، مسلمانوں کی آرگنائزیشن ہو، مسلم اس کا نام مسلم لیگ، آل پاکستان آل انڈیا مسلم لیگ. وہ آل انڈیا کانگریس تھی اس کے مقابلے میں بنائی، آل انڈیا مسلم لیگ بنائی اور ڈھاکہ میں بنی. اس سب سے زیادہ بنگال کے مسلمان نے سفر کیا تو انہوں نے مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی، اور اس لیے اس کا چارٹر بھی یہی ہے کہ ایک ایسی جماعت بنے جو مسلمانوں کو نمائندہ ہو، ایک ایسی جماعت ہو جو انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک برج کا کام کرے. چونکہ پہلے انگریز ہم ویا کانگریس جاتے تھے، مسلمان جتنے تھے وہ کس کے تھرو جاتے تھے ویا کانگریس، اور کانگریس وہ کچھ کہتا تھا جا کے ہماری بات انٹرپریٹ کا غلط، جو ادھر سے آتی تھی بات وہ بھی ویا کانگریس آتی تھی. ہم چاہتے تھے کہ ہمارے جیسے کانگریس کا لنک ہے انگریز کے ساتھ، ہمارا بھی لنک انگریز کے ساتھ ہو، اور ہم اور مسلمانوں کی نمائندگی بھی کرنے والا کوئی ہو. یہ مین بات ہے میں سمجھتا ہوں جی. اچھا اور کوئی؟ ہاں جی بالکل صحیح، آپ نے بہت اچھا آپ نے جواب دیا کہ وہ اصولی طور پر تو وہ کہتے تھے ہم ٹھیک ہیں، ہم تو میجورٹی رول پہ چل رہے ہیں، جمہوریت پہ چل رہے ہیں. تو اس طرح تو ہمیشہ وہ جمہوریت میں رہتے اور ہمیشہ ہمارا استحصال ہوتا رہتا. اچھا جی سو آگے چلیں جی پلیز. اب جو ہے پاکستان بن گیا، کیونکہ اس پہ بات پوچھو کہ اس پہ ہم نے رینیسانس پہ آنا ہے، اس پہ آنے کے لیے ہم ذرا مختصر کرتے ہیں. بن گیا، بننے کے بعد پاکستان نے جیسے میں یہ کور کر چکا ہوں پہلے میں تو سب چیز کی، لیکن وہ جو ہم نے کیا وہ اس کا پروپیگنڈا نہیں ہوا، نہ کرتا گناہ کا پروپیگنڈا، بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. 47 میں جو ہمیں چیزیں ملی اس میں ہم نے اس کو بنانا شروع کیا. جب 47 میں زیرو نہیں تھا مائنس تھا تو چراغ گھستے ہی تو نہیں پورا ہو جائے گا. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا سڑکیں اگر وہاں 350 میل کی تھیں یا 5000 میل کی تھیں تو رات کو سو کے اٹھے تو وہاں 5000 کی سڑک نہیں بن سکتی. اور بولنے والے کا صحیح ہے کہ دیکھو یہاں دیکھو وہاں دیکھو وہ دیکھو جی تو اچھا. تو اس طرح سے ہر چیز کے لیے فوج میں وہ ہے یہ نہیں ہے. ارے بھائی فوج میں آئیں گے تو سپاہی بھرتی ہوگا تو 7-8 سال میں NCO بنے گا، نان کمیشنڈ آفیسر، 15 سے 20 سال میں JCO بنے گا اور اس طرح سروس کرے گا. اس طرح سے افسر جو بنیں گے 20-22 سال کی عمر میں، 18 سے 20 سال کی عمر میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بنے گا، کیپٹن بنے گا، میجر بنے گا، لیفٹیننٹ کرنل بنے گا، کرنل بنے گا، بریگیڈیئر بنے گا تو جنرل بنے گا. یہ سفر ہے تقریباً 30 سے 35 سال کا. 30 سے 35 سال کا سفر جو ہے صبح اٹھ کے پوچھے آپ کے کتنے جنرل ہیں ہمارے کتنے جنرل ہیں کون بتائے گا. نہیں بولنے کی بات صحیح ہے کہ ہاں یار یہ تو یہاں تو لیکن یہ بات ہے. تو یہ ہوا کیا پھر میں اپنے اس میں مسٹیکس پہ بعد میں آؤں. ہم نے کیا مسٹیکس کیے. تو انڈیا کا اتنا پروپیگنڈا تھا، اتنا جھوٹ بولا گیا، جیسے میں نے پہلے عرض کی ہے 100 ٹائمز جھوٹ بول کے اس کو سمجھا گیا کہ صحیح ہو گیا، جس کی وجہ سے ساری بدمزیاں پیدا ہوئیں اور جناب اس کا رزلٹ ہم نے 71 میں دیکھ لیا. اب یہ ہے کہ 71 گزر گیا، بنگلہ دیش بن گیا.
اب اس کے بعد ایک روزی پکچر, جھوٹی روزی پکچر پیش کی گئی کہ بنگال یہ ہو گیا ہے, بنگال وہ ہو گیا ہے, بنگال میں بہت خوشحالی آ گئی ہے, بنگال میں جناب عوامی لیگ یہ کر دیا ہے, اور حسین وزیر کا دور یہ ہے کہ اس کی اقتصادیات کہیں سے کہاں پہنچ گئی. سارا جھوٹ. اب مجھے بتائیں, ایک تو ظلم ناانصافی کا دورہ رہا عوامی لیگ, قتل, پھانسیاں, اور جناب اچھا فائدہ کس کو تھا؟ صرف عوامی لیگ اور عوامی لیگ کے چاہنے والے جو ہندو تھے ان کو. ہندوؤں کے ابھی جو رائٹس ہوئے ہیں وہ ہندو مسلم رائٹس نہیں ہیں. جنہوں نے عوامی لیگ کے لوگوں کے ساتھ مل کے ظلم کیا ہے مسلمانوں نے, انہوں نے ان کو مارا ہے. انہوں نے ہندو کر کے نہیں مارا, انہوں نے عوامی لیگ کے کر کے مارا, چاہے مسلمان تھا چاہے ہندو تھا. مندر وہ جلے ہیں, میں نے پہلے بھی کور کیا, سب مندر نہیں جلائے انہوں نے, وہ مندر جلے ہیں جس میں انڈین آرمی آ کے ٹھہرتی تھی, اور انڈین آرمی آ کے ٹھہرتی تھی, وہاں ٹریننگ کرتی تھی, وہاں سے مکتی بہنی کو لانچ کرتی تھی. میں وہ 2 مندروں کو جانتا ہوں جس میں ہم نے آپریٹ کیا ہے. ایک سیتا کنڈ کا مندر ہے اور ایک بالخوری کا مندر ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ انڈین آرمی ہم نے وہاں آپریشن کی ہے. اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہندو مسلمان ہو گیا, ہندو مسلمان بنگال میں جو ہے وہ جلا رہے ہیں, مندر جلا رہے ہیں. مندر انہوں نے نہیں جلائے, وہ بڑی رواداری ہے, بڑی رواداری ہے. مسلمانوں کے گھروں میں ہندو نوکر ہیں, میں خود دیکھ کے آیا ہوں, 2 دفعہ میں رہا ہوں بنگال میں. لیکن کیا ہے, لیکن ان کو پتا تھا کہ اس مندر میں انڈین آرمی ٹھہری تھی, اس مندر سے ہم پہ حملے ہوتے تھے, انہوں نے کہیں نہیں چھوڑیں گے. تو ہندو مسلم فساد نہیں ہے وہ, چاہے وہ عوامی لیگ مسلمان تھا یا عوامی لیگی ہندو تھا. یہ ایک عجیب سی اور بات ہے. وہاں پر تقریباً 2 کروڑ ہندو, 1 کروڑ 80 لاکھ کہہ لیں گے. ایک بھی ہندو جو ہے وہ کسی اور پارٹی کا نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اس کے کیا مطلب؟ یہ سازش نہیں ہے. جتنے ہندو ہیں مرد اور بچے بڑے سب 11 عوامی لیگرز. وہاں پر کرسچن پارٹی ہے, آریہ دنیا بھر کی پارٹیاں ہیں, 15-20 پارٹیاں ہیں وہاں پر. چلے آپ نظام اسلام پارٹی میں نہ جائیں, آپ بھاشانی کی پارٹی میں چلے جائیں, آپ سیکولر پارٹی میں چلے جائیں, نہیں, تمام کے تمام 100% عوامی لیگ میں. تو دیر فور اٹ واز اے فائٹ بٹوین عوامی لیگرز, وہ ہندو تھے یا مسلمان تھے. عوامی لیگر کو انہوں نے مارا ہے کیونکہ انہوں نے ان کو مارا تھا. پہلے بنگلہ دیش بننے کے بعد عوامی لیگ کے نمائندوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے. ظلم, بربریت, قتل, پھانسی, لوٹ کھسوٹ. لاسٹ پوائنٹ اسی ہے. اندرا وجہ سے ہم سب اتنے امپریس تھے کہ جی اس کا وہ دیکھے کہاں پہنچ گیا بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا. مجھے بتائیں پہلے 5 سال کا حکومت کیا تھا کس نے؟ حسین واجد نے. بعد میں 15 سال, ٹوٹل 20 سال کی حکومت میں. جب 20 سال کی حکومت کے بعد اگر فائنانسز بہت اچھے تھے تو یہ IMF کو کیا لینے گئی تھی؟ 20 سال کی حکومت کے بعد ان کے پاس سب یہ غلغلہ تھا نا کہ بہت اچھی اکانومی ہے. تو یہ ڈاؤن فال سے پہلے تقریباً 2 مہینے پہلے یہ چائنا گئی ہیں مدد کے لیے. تو چائنا نے ان سے کہا کہ آپ دوستی کریں انڈیا سے, پیسے ہم سے لینے آئیں, سوری آپ جا سکتی ہیں. تو دورہ ختم کر کے آنا پڑا, بہانہ بنایا کہ میری بیٹی بیمار ہے میں آ گئی. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ اچھا, ادھر سے IMF کے پاس جانے لگی جب یہ واقعہ ہوا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بینکرپسی پہ جا رہا تھا. اس میں دیکھیں ٹریڈ $14 بلین کا ٹریڈ تھا بٹوین انڈیا اینڈ بنگلہ دیش. کتنے کا؟ $14 بلین. اس میں سے 13 بلین انڈیا ایکسپورٹ کرتا تھا اور 1 بلین کا بنگلہ دیش. اتنا 14 اور 1 کا 13 اور 1 کا فرق تھا. اس کے علاوہ آپ حیران ہوں گے کیا کیا. لوگوں کے ہاتھ میں خون ترا ہے, لوگ دبے ہوئے تھے. وہاں پر بہت چھوٹے جگہ ہم نے وہاں بہت دیکھا ہے. ایک جگہ ہے لاٹھی ٹڈلا دمبا باڑی ایریا, ایک جگہ ہے کچھار میں, وہاں پر روز ہماری فائرنگ ہوتی تھی. وہ یہ کہ وہ انڈینز آتے تھے, اس پہلے ہم کہتے تھے بہت, مطلب یہ ہے کہ بارڈر ایریا میں بہت وہاں پر سیلینس گھرا ہوئے, اس کو سیلینس کہتے ہیں. اس میں کچھ علاقے ان کے گھرے ہوئے تھے, کچھ ہمارے گھرے ہوئے تھے. اس میں ٹک پک رہتی تھی ہمیشہ. تو جس میں یہ آئی لینڈز بہت سارے ہیں. تو جب سے عوامی لیگ کی حکومت, خاص طور اس نے کیا ہے اس کا نام حسین واجد نے کیا کیا کہ جتنے معاہدے کیے سب انڈیا کے فیور میں کیے. کچھ آئی لینڈ ان کو دے دیے, جہاں جہاں جھگڑا تھا وہاں کنسیڈ کر لیا اور انڈیا کی بات کو مان لیا. جتنے معاہدے ہوئے ہیں ان سب میں جتنے جھگڑے تھے ایسٹ پاکستان اور انڈیا کے, وہ سارے ان کے فیور میں کر دیے. ٹریڈ کا بتا دیا, اچھا کمپلیٹ کنٹرول تھا ہر چیز پہ ان کا. اور آپ
چھینک نہیں مار سکتے تھے. تو یہ بتاؤں میں آپ کو, جو میں وہ اچھے مسلمان ہیں اور ان میں غیرت بہت ہے, وہ کسی حالت میں بھوک مر جائیں گے, غربت میں رہیں گے, لیکن غلامی منظور نہیں کریں گے. وہ کبھی اور اپنی مسلمانیت کو نہیں چھوڑیں گے. اور ٹنگائل میں جو ہم یہاں کہتے ہیں نا, جو اپنا رائل منڈ میں جو بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے, اس سے بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے, اور وہاں پر 25-30 لاکھ آدمی آتے ہیں. یہاں پر 15-20 لاکھ تک آتے ہیں. وہاں 25-30-40, وہ کہتے ہیں ٹنگائل ایک جگہ ہے ڈھاکہ کے پاس, وہاں اجتماع ہوتا ہے. وہ اچھا فلسطین کے لیے, کشمیر کے لیے جتنا وہ بولتے ہیں شاید اور کوئی نہیں بولتا. بتائیں کہ اتنے بیچارے مجبور, اتنا ظلم ہو رہا تھا, اس کے باوجود کشمیر کے لیے وہ ہمیشہ بولا ہے, فلسطین کے لیے ہمیشہ بولا ہے انہوں نے. تو یہ ان کے اندر تشخص تھا. یہ وہ دیکھتے رہے, انہوں نے کہا بھائی یہ تو سارا چیز منظور ہے. اور خاص ان کو پتہ چلا کہ جو کچھ ہوا ہے, ہم تو انڈیا کے غلام میں چلے گئے, ہم انڈیا کی غلامی میں چلے گئے. تب انہیں پتہ چلا کہ یہ پاکستان سے محبت ایسے نہیں ہوگی. تب انہیں پتہ چلا کہ جناب پاکستان کے ساتھ تو ہم جنت میں رہ رہے تھے. پاکستان کے ساتھ ترقی کی خوشحالی تھی. اور یہ اچھا کر کے تھوڑا سا میں اس پوائنٹ کو مسرور کی بات کرتے ہیں. اسکندر مرزا جو مرشد آباد کا پیدا ہوا تھا, پاکستان کی سول سروس میں تھا, لیکن بنگالی کوٹے میں تھا. جب وہ گیا ہے گورنر ایسٹ پاکستان, اس نے ظلم کیے ہیں. وہاں نور الامین تھا, بنگالی تھا, اس نے ظلم کیے ہیں. پاکستان کے 2 نمایاں لوگ گئے, ایک جنرل اعظم خان, جنرل امراؤ. ان کو لوگ پوچھتے تھے کہ تو کیوں نہیں بولتے, ان کو لوگ پوچھتے تھے. اور جب وہ ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے 60 سے 62 رہا ہے اپنا اعظم خان, تو کہتے ہیں کہ اعظم تم ہمیں یتیم کر کے کہاں جا رہے ہو, اتنی بہت. تو مسرور ہم نے نہیں کیا ہے. ہاں غلطیاں ہوئی ہیں, وہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں. یہاں غلطیاں نہیں ہو رہی ہیں, وہاں کی غلطیاں میگنیفائی کیوں کی جا رہی ہیں. اچھا یہ اتنی کی ہیں. نیا کیپٹل وہاں بنایا ہے, سیکنڈ لینگویج ان کی ہوئی ہے. اور جو میں نے بتایا ہے آرڈننس فیکٹری, تو اور اسٹیل مل, تو جناب یو نیم اے تھنگ, کیڈٹ کالج والے, فوج, ہر چیز. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں. ہاں جی ہاں تو ہاں بس پھر اس کے بعد مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں ناظرین. پاکستان کالنگ کے مہمان, ایک محب وطن پاکستانی, کشمیر کی جنگ آزادی کے مجاہد لیفٹیننٹ کرنل سید افتخار احمد, تمغہ امتیاز ملٹری. پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ. پاکستان نعمت خداوندی ہے اور پاکستان عطیہ خداوندی ہے. Who will disclose the real history of Pakistan to dispel the despair and despondency? Kashmir is in blood and Pakistan in the heart of Kashmiris. No rumors, no fantasy, only truth, the full truth. جھوٹ اور فریب اس دور میں رد کفر. پاکستان کالنگ. وقفے کے بعد ناظرین ہم دوبارہ حاضر خدمت ہیں. ہم وہیں سے سلسلہ شروع کریں گے. کرن صاحب سے درخواست کریں گے جہاں بریک کیا تھا کہ ہاں شکریہ. میں عرض کر رہا تھا کہ جو حسین واجد کا رول کوئی 20 سال کا ہے, ایک 5 سال کا ہے, تو ایک 15 سال کا ہے. تو اس کے اندر ترقی کے جو غلغلے کی بات تھی, اس کا میں نے سارا بتا دیا آپ کو کہ یہ سب جھوٹ پہ مبنی تھا. یہ جب لوگ اس ظلم کی چکی میں پیس رہے تھے تو اندر ہی اندر لاوا پک رہا تھا. اور اکثریت یہی کہہ رہی تھی کہ جی بڑی امن کی فاختہ بڑا بہتر ہے. اور خادم آئی ڈونٹ نو, میں کوئی پریڈکشن نہیں ہے, نہ میں کریڈٹ لینا چاہ رہا ہوں. میں نے کتابیں لکھ دی ہیں, کتاب میں کہ جی یہ بہت عارضی ہے, حسین واجد کو بہت جلدی اس کا واٹرلو ہونے والا ہے. اور اس کے 1 سال کے بعد, یہ میری کتاب ہے 130 صفحے کے اوپر, کشمیر دی انفیشل ایجنڈا آف پارٹیشن, اس کے اندر میں نے لکھا ہوا ہے. اس سے پہلے جب یہ شروع میں چلا تھا 74-75 میں نے لکھا کہ بہت جلد جو ہے وہاں بھی اندر بڑے حالات خراب تھے کہ مجیب الرحمان کا اینڈ اچھا نہیں ہونے والا.
کچھ عرصے بعد اس کو قتل کر دیا گیا تھا. لکھا ہوا سب پبلش ہیں آرٹیکلز میرے, اس پہ نہیں جاتے فی الحال کیونکہ وہ سب نے دیکھ ہی لیا ہے کیوں ہوا کیا ہوا. اب جناب ایک چھوٹی سی غلط فہمی کہہ لیں یا مس گیونگ ہے کہ جی کوٹا سسٹم کی وجہ سے جی یہ ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. اندر لاوا پک رہا تھا اور بہت بے چینی تھی, بہت گھٹن تھی, اور ایک پوری سمجھے بنگلہ دیش ایک بارود کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا تھا, جس کو والکینو کہہ لیں, بارود کے ڈھیر پہ بیٹھا ہوا تھا. اب اسے تیلی لگانے کی ضرورت تھی, اور یہ جو کوٹا سسٹم کی بات آئی وہ کوٹا سسٹم نے وہ تیلی لگا دی, وہ پھٹ گیا. وہ کیا کوٹا سسٹم کیا تھا کہ جی پشتا با پشتی جو ہے نا, جن لوگوں نے, اب وہ بھی کون ان کے منظور نہیں تھے, جو عوامی لیگ کے اس ورکرز تھے جنہوں نے پاکستان سے الگ ہونے میں حصہ ڈالا مکتی بہنے کے لیے, ان کے بچے تو لوگوں نے کہا تو پھر باقی لوگ کہاں جائیں گے, اور باقی تو یہ, اور وہ بھی بالکل جھوٹ. انہوں نے ایک آربیٹریٹری مطلب اپنی ایک طرفہ طور پہ یہ تھا, یہ جی وہ ہے. عوامی لیگ کے لوگ کہتے تھے کہ یہ بنگلہ دیش بنانے میں, وہ اگر کہتے تھے کہ یہ بنگلہ دیش بنانے میں اس نے خدمت کی ہے تو خلاص, اور کچھ نہیں. تو یوں ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, اور صرف ان کا نام, ان کے لیے ان کی قسمت پھانسیاں ہیں, ان کی قسمت میں غربت ہے, ان کی قسمت میں بے روزگاری ہے. تو ان کا بھی یہ اب نہیں چل سکتا. سو حسینہ واجد کے دور میں غیر عوامی لیگی لوگوں کے لیے غربت, جہالت اور جناب یہ ہے اپنی پھانسیاں اور لوٹ گھسوٹ یہ تھا. تو انہوں نے کہا یہ نامنظور, دیر فور وہ باہر نکل آیا. دیٹ از واٹ اس کے اندر تھا. اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت. وہ جو یہ ہمارا ٹاپک ہم دوسرے فصل رینیسانس اینڈ ریفارمیشن. رینیسانس تو میں نے بتا دیا کہ مسلم بنگال کی ری برتھ ہو گئی ہے جناب, ریڈسکور اپنے آپ کو انہوں نے, بنگالی مسلمان نے اپنے آپ کو ری ڈسکور کر لیا ہے, اپنے تشخص کو پہچان لیا ہے اس طرح. ٹھیک ہے, ایک سوال آ رہا ہے میرے ذہن میں, اگر میں یہ کیوں ہے جتنے چاہیں سوال, ہم یہاں بیٹھے آپ کی خدمت میں. یہ بتائیے کہ وائی اٹ ٹک سو لانگ, بنگال میں ہمیشہ عوامی لیگ ہی کیوں ڈومینیشن پہ رہی, کوئی اور دوسری پارٹی کیوں نہیں اتنی گرو کر سکی کہ یہ کام ذرا پہلے ہو جاتا. 20 سال بہت لمبے ہوتے ہیں, کوئی اور دوسری پارٹی کیوں نہیں گرو کر سکی؟ بلکہ 50 سال کا ہے. ہاں وہ 50 سال بالکل, 20 سال تو اس کی حکومت رہی, 20 سال تو اس کی حکومت تھی, بلکہ 50 سال یہ لاوا پکتا رہا. کیونکہ وہ دیر اس لیے ہو کہ ہندوستان کا بہت بڑا ڈومینیشن تھا ہر فیلڈ میں, اس کو نکلتے ان کو ٹائم لگا. اور اچھا یہ آپ کا سوال کو پہلے میں وہ کر دوں کہ یہ تقریباً صحیح نہیں ہے تصور. یہ اچھا تو نہیں ہے. خالدہ ضیاء کی پارٹی نے بھی حکومت کی ہے, اور جنرل ارشاد پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں, لیکن یہی تھا کہ یہ جیسے ایک بھیڑ چال ہوتی ہے, اس میں یہ ہے کہ پورے ورلڈ میں ایسے ہے. آپ دیکھیں سویکارنو کتنا عرصہ رہا, فیڈل کاسٹرو کتنا عرصہ رہا, سمجھے آپ, اور آپ جتنے ڈکٹیٹرز ہیں دنیا میں دیکھ لیں آپ, اور ان کو وہ 25-30 سال تو کہیں نہیں گئے. تو یہ ہے کہ جنرلی یہ جو ٹیرنیکل رول ہے اس سے نکلتے پہلے سے پھنستے چلے جاتے ہیں, اس سے نکلنے کے لیے کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا. لیکن جب کہ بنگال میں بنگلہ دیش نیشنل پارٹی BNP جو ہے خالدہ ضیاء والی, اس نے بھی 5 سال حکومت کی ہے. لیکن سوال ہے لیکن اس کے خلاف ہندوستان تھا, اس کے خلاف عوامی لیگ تھی, اس کے خلاف ہندو تھے, انہوں نے اس کو پنپنے نہیں دیا. اور جہاں عوامی لیگ کو ایک قدم ہٹی ہے نا, تو انہوں نے نہیں ہونے دیا کہ انہوں نے دوبارہ اس کو لیا ہے. تو اس کا کیا ظاہر ہوا؟ بات آپ کا صحیح ہے, سوال بھی صحیح ہے. اس کا مطلب یہ کشمکش چل رہی تھی وہاں, ایک کشمکش. یہ اوپن فیلڈ نہیں تھا عوامی لیگ کو, کہ عوامی لیگ کو پوچھنے والا نہیں تھا جب سے, نہیں, عوامی لیگ کو چیلنج کر رہے تھے لوگ, لیکن اس کے چیلنج کو, اس اپوزیشن کو دبا دیا جاتا تھا زور سے, زبردستی سے, پھانسی سے, قتل کر کے, لوٹ کر کے. اس طرح اس میں اس کو دبا. اس کے باوجود بھی بیچ میں ایک دفعہ ہٹایا گیا تھا. تو آج بھی جو اس وقت ان کی کنٹینڈر ہے وہ ہے خالدہ ضیاء کو, جو اس نے قید کر رکھا تھا آزاد کر دیا گیا ہے. اور وہ اس وقت کی مین پارٹی جو عوامی لیگ کی
اپوزیشن ہے BNP ہے, خالدہ ضیاء کی بنائی ہوئی, اور دوسری ہے جماعت اسلامی. جماعت اسلامی نے بہت زیادہ سفر کیا. ان کا قصور کیا تھا کہ ہم نے کیا پاکستان کو سپورٹ کیا, انہوں نے ان کے سینکڑوں آدمیوں کو پھانسی دے دی گئی. غلام اعظم جیسے بہت بزرگ نیک ان کو 80 سال کے آدمیوں کو انہوں نے پھانسیاں دی ہیں. وہ اگر صرف پھانسی ظلم کی بات کریں 10-20 لاکھ بھی کریں گے تو ختم نہیں ہوں گے, اس لیے میں اس کا ذکر نہیں کر رہا. اتنا ظلم کیا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی, ہماری سوچ سے باہر ہے. آپ نے دیکھا ہے اگر وہاں اگر خوشحالی ہو, ہمارے کوئی سائیکل رکشہ چلا رہا ہے, سینکڑوں ہزاروں لاکھوں سائیکل رکشہ ہیں. سائیکل رکشہ وہی چلاتا ہے جو بیچارہ جو بہت کتنی ایکسپرٹ بندہ بندے کو کھینچ رہا ہے. مطلب ہے کہ کسی شاعر نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو حد سے بڑھ گیا تھا, بس بہت ہو گئی تھی, حد ہو گئی تھی, حد سے بڑھ گیا تھا. اور جب ڈکٹیٹر بھی تھی, وہ ظالم بھی تھی, ڈائن تھی, اس کو آپ ڈائن کہہ سکتے ہیں, ایسی تھی. دیئرفور یہ نہیں تھا کہ لوگوں نے کوشش کی, نکالا بھی ایک دفعہ, لیکن اتنا ہندوستان کا اتنا گرپ تھا, ہندوستان کے راہ اتنی وہاں کام کر رہی تھی, انہوں نے اپوزیشن کو پنپنے نہیں دیا بالکل. لیکن اور وہ کرتے پھر لاوا پھٹا ہے تو پھر ایک سیلاب آیا اور بہا کے لے گیا. اچھا, تو اب یہ کیا کر رہے ہیں وہاں سے, کچھ بات دے سکا میں آپ کو کوئی جواب؟ بالکل صحیح. آئی ہوپ کہ ناظرین کا بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیوں. ابھی تھینک یو. ابھی یہ ہے کہ ابھی کیا ہے, یہ تو سب داستان تھی پچھلی, پہلے کیا تھی اس کے بعد کیا تھی. اب مین کام اس وقت ہے رینیسانس, ریبرتھ اور ری ڈسکوری اور ریفارمیشن. ری ڈسکوری تو کر لی, تشخص ہمارا آ گیا, اب ریفارمیشن کیا ہو رہی ہے, یہ ہوگا جو سسٹین کرے گا اس ریولوشن کو. آپ پبلک ریولوشن کہہ لیں, عوامی ریولوشن کہہ لیں, مسلم ریولوشن کہہ لیں, یا اسٹوڈنٹ ریولوشن کہہ لیں, جو بھی ہے اس سسٹین کرنے کے لیے کیا کریں گے. انہوں نے سب سے بڑا اچھا کام کیا ہے کہ جو ان کا وزیر اعظم ہے, جو چیف ایگزیکٹو ہے, وہ بہت نوبل پرائز ونر ہے, بہت سادہ آدمی ہے, دنیا مانتی ہے, اور وہ صحیح بندے کو لگا دیا, وہ اچھا کر رہا ہے. ابھی یہ ہے ہندوستان میں آنکھیں دکھا رہا ہے. اچھا ہندوستان آنکھیں دکھا رہا ہے. وہ جو بارڈر پوسٹ تھے, آنا جانا تھا, وہ کلوز ہو گئی ہے, اور انڈین آرمی موو کر گئی ہے, بنگلہ دیش آرمی موو کر گئی ہے. سو اب وہ بارڈرز کے اوپر بالکل یہ ایگزیکٹلی وہی پوزیشن ہے جو ایسٹ پاکستان کے ساتھ تھی. ایگزیکٹلی اس سے زیادہ سیریس پوزیشن ہے, اس سے زیادہ سیریس سوری. تو اب وہ انہوں نے ہماری طرف دیکھا ہے, بالکل صحیح دیکھا ہے, اور ان کے یہاں ہے کہ جی ظاہر ہے نیوکلیئر تو ایک دن میں نہیں بنا سکتے وہ, اور انڈیا بڑا لوگوں میں دادا گیری کرتا ہے کہ جی ہم تو نیوکلیئر پا رہے ہیں. ابھی کہاں بنگلہ دیش کے گن گاتے تھے, اتنی تضحیق کر رہے ہیں بنگلہ دیش کی اپنے پروگراموں میں کہ آپ ہمیں بتانا نہیں چاہتا, وہ لمبی بات ہے. اتنی تضحیق کر رہے ہیں, اتنا جھوٹ بول رہے ہیں, اتنا ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ ہیں کہ ان کو کہیں سپورٹ چاہیے تھا. اب وہ ایسا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل افیئرز میں جن کے پاس نیوکلیئر نہیں ہے, ان کو کسی نیوکلیئر پاور سے تھریٹ ہے, تو نیوکلیئر امبریلا لیا جاتا ہے دوسرے کی طرف سے, نیوکلیئر امبریلا لیا جاتا ہے, تو وہ پاکستان ہے. تو آلریڈی انہیں موو کر دیا, یہ پبلک چیز ہے, کوئی سیکریٹ نہیں ہے, انہوں نے آلریڈی موو کر دیا ہے کہ جی ہمیں انڈیا کے نیوکلیئر ہیجمنی اور کے خلاف ہمیں نیوکلیئر امبریلا دیا جائے. بم نہیں مانگ رہے وہ, نہ بم دیں گے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے اگر ہم پر کسی نے انڈیا نے نیوکلیئر دھمکی دی تو آپ کو ہماری مدد کو آئیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. نیوکلیئر امبریلا انہوں نے مانگ لیا ہے, اچھا, اور وہ کیا مانگ رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہماری تشخص کہتے ہیں کہ پاکستان میں جنت میں رہے تھے, ساری ان کی اولاد دیکھ رہی کیا جو کچھ ہوا ہے پاکستان کی, تو ان کے دنوں میں ہوا ہے. وہ بعد میں تو کچھ نہیں ہوا, لوٹ گھسوٹ ہوئی, قتل ہوئے, پھانسیاں ہوئی, اور جناب ایکسپلائٹیشن ہوئی. تو وہ دوسرا کام وہ یہ کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کا نیشنل اینتھم بدل رہے ہیں. نیشنل اینتھم میں رابندر ناتھ ٹیگور نے لکھا ہے, وہ وہاں ایک اور شاعر ہے بہت اچھا, اس کو عوامی لیگ نے اگنور کر دیا, نذر الاسلام, قاضی نذر الاسلام, بہت اس کے اتنے اچھے نغمے ہیں, اس کے اتنے اچھے گانے ہیں, اس کے اتنے اچھے وہ یونائٹڈ پاکستان میں ہر روز شام کو پاکستان کے ریڈیو ٹی وی کے اوپر نغمے آتے تھے اردو ترجمے کے ساتھ, اور اتنے خوبصورت ہیں کہ میں اپنے ریکمنڈیشن میں بتاؤں گا, ان کو ہمیں دوبارہ شروع کرنا چاہیے ایک جہتی کے لیے بھی. اچھا, تو وہ جناب, تو وہ اپنا
کانسٹیٹیوشن میں کیا کریں؟ اس وقت بنگلہ دیش کا ہے آئین کہہ رہتا ہے سیکولر ہے، اور یوں تو مسلمان زیادہ ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا کہ وہ اپنے آپ مسلمان کہتے ہوئے اندرا گاندھی انڈیا کے انفلوئنس میں، انڈیا بھی سیکولر اپنے آپ سیکولر کہتا ہے نا، ہے تو پکے ہندو ہر چیز، لیکن انہوں نے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم سیکولر ہیں، لیکن جبکہ پورا ان کا ہندو راج ہے اور ہندوتوا پہ چل رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، دنیا کو جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ بم پھاڑتے ہیں نیوکلیئر تو کہتے ہیں بدھا اسمائل، مطلب بدھا کی روح خوش ہو گئی، ہم پھاڑتے ہیں تو وہ اسلامک وام ہے، ریڈیکل ہے، اور انڈیا بم پھاڑتا ہے نیوکلیئر تو بدھا کی روح خوش ہو جاتی ہے۔ اس کا کوڈ نیم ہے، یہ مذاق کی ایک حد ہے، جھوٹ کی ایک حد ہے، فراڈ کی ایک حد ہے۔ جب انڈیا کا بم پھاڑتے ہیں تو اس کا کوڈ نیم ہے بدھا اسمائلز، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو یہ ہے کہ اب اس کے لیے انہوں نے اس کا دیکھا تھا کہ انہوں نے کیا کیا، بنگلہ دیش کو سیکولر بنایا اور اس کا نام رکھا ہے پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش۔ اب انشاءاللہ وہ آگے چل کے جب پارلیمنٹ وغیرہ آ جائے گی اسلامک ریپبلک آف بنگلہ دیش بن جائے گا۔ بہت یہ میں نے اپنے لوگوں پہ کہہ چکا ہوں کہ اب یہ ٹرانسفارمیشن ہوگی، یہ ہے اس کی ٹرانسفارمیشن اور ریفارمیشن، یہ ہوگی۔ وہ اپنا جھنڈا بھی بدل رہے ہیں، جھنڈے کے اندر بھی وہ کچھ کریسنٹ وغیرہ کچھ لائیں گے، اور جھنڈا بھی، یہ ساری چیزیں یہ انڈیا سے انہوں نے امپورٹ کی تھی اور انڈیا نے تھرسٹ کی تھی، ہر چیز انڈیا نے تھرسٹ کی تھی۔ اور ان کا جو انٹلیکچوئل بندہ تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی اب بڑے پائے کا شاعر ہے، رابندرناتھ ٹیگور، تو اس کا سارا انفلوئنس تھا اور اسی کی طرح۔ تو یہ ہے ان کے آئین کے لیے، ان کے جناب نام کے لیے، ان کا نیشنلسٹ کے لیے، اور دوسرا یہ ہے اب ظاہر ہے کہیں جا کے ٹریننگ ویننگ کی کریں گے۔ اچھا، پاکستان چھوٹا ملک صحیح، لیکن پاکستان کے اداروں میں مکمل بنگلہ دیش کو سپورٹ کریں گے، کہ ہمارا ایک ونگ تھا، جیسے ملٹری اکیڈمی میں، پی ایم اے میں، اسٹاف کالج میں، سول سروس اکیڈمی میں، سب ایسٹ پاکستان کا کوٹا تھا، ایسٹ پاکستان کے لوگ آتے تھے، اور جتنی مدد ہم کر سکتے ہیں دنیا کو کوئی ووٹ نہیں کر سکتا۔ کوئی 2 ویکینسی دے دے گا، 4 دے دے گا، ہم 25 دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم ان بلٹ ہیں، ہم بنگال کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ہمارے سسٹمز ان بلٹ ہیں، دیر فور تمام چیزیں جو ان کو ضرورت ہے وہ پوری کریں گے، ہم انشاءاللہ پوری کریں گے ان کو۔ اور ہم نے یہاں سے جیسے موٹا چاول ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ ہم یہاں سے بھیجیں، یہاں سے ہر چیز بھیجی، مٹی کے تیل تک ہم نے ہوائی جہاز سے بھیجا ہوا ہے۔ آپ سن کے حیران ہوں گے، میں گراؤنڈ پہ دیکھا ہوا ہے، سمندر کے ساتھ ساتھ پورے اینٹی فلڈ پشتے بنے ہوئے ہیں، پاکستان نے بنائے ہیں، کہ تاکہ سمندر کا پانی جب چڑھتا ہے تو وہ اس کا زور ٹوٹ جائے۔ خود میں ان پہ جا کے پوزیشنیں لی ہیں، یہ جس وقت ہم آپریٹ کر رہے تھے وہاں پر، تو یہ سمندر کے ساتھ ساتھ جب گئے ہیں سندربن کی طرف تو پورے سمندر کے ساتھ فلڈ کے بند بنے ہوئے، اور بہت بڑے بڑے بند بنے ہوئے، تو یہ سب ہم نے کیا ہے، اسے پاکستان نے بنائے۔ تو یہ ہے جو ان کی ریفارمیشن میں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی ہر چیز میں وہ جو ہے نا تشخص، یونائٹڈ پاکستان، ہم کیا کہیں گے، یونائٹڈ پاکستان کا تشخص سامنے لا رہے ہیں اس کے طریقے سے، اس کو ٹریڈ کے لیے ہے۔ اچھا، اب دیکھیں اب ظاہر اب ٹریڈ ہے، کامرس ہے، ڈیفنس ہے، فارن افیئرز ہے، اس کے اندر تو صاف نظر آ رہا ہے سب چیز میں۔ فلسطین پہ ہمارا ایک ہے، کشمیر پہ ہمارا ایک ہے، غزہ پہ ہمارا ایک ہے، تو مسلمانوں تشخص کے لیے ہمارا ایک ہے، اسلامی کلچر کے لیے ایک ہے، سو یہ فارن آفس، فارن پالیسی، اور کیا ہے ڈیفنس کے لیے۔ اچھا، پاکستان کی بارڈر انڈیا کے ساتھ ہے تقریباً 1600 کلومیٹر کہہ لیں، لیکن 4000 کلومیٹر ہے بنگلہ دیش کی بارڈر، کیونکہ وہ چاروں طرف سے انڈیا ہے، ہمارا تو ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف افغانستان ہے، ایک طرف ایران ہے، تو ان کی لگاتار وہ ایسے دیکھیں، نقشہ دیکھیں گے آپ تو اس میں 4000 سے زیادہ کلومیٹرز کی بارڈر انڈیا کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو ان کو ظاہر سپورٹ کی ضرورت ہے، اور انڈیا کسی شرارت سے باز نہیں آئے گا۔ وہاں پر ہم نے، آپ اندازہ کریں، میجر طفیل لکشمی پور کا ایک ایکشن ہوا تھا، اس میں شہید نشان حیدر لیا اس کو وہاں، اس کے بعد 71 میں میجر اکرم نے نشان حیدر لیا ہے ہلی پہ، اور کتنے لوگ شہید ہوئے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، خلوص، محبت اور قربانی اور خون ضائع نہیں جاتا، اس کا آنسر لیٹ ہو سکتا ہے، آنسر مل گیا نا آپ کو۔ کتنا دکھ کرتے تھے ہم لوگ کہ یا اللہ کیا ہو رہا ہے، وہ کہتے تھے کوئی کہے
شعر ہے کہ اس میں کہا، جس میں تھوڑی سی شکوہ تھا کہ یا اللہ کہ یہ وقت کب بدلے گا. یہ وقت لوگ کہتے تھے، جب جن لوگ سفر کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم معصوم ہیں اور اتنی خدمت کی ہے ہم نے، تو یہ ایسا ہو رہا ہے، یہ کیسے بدلے گا، کیسا بدلا ہے. یہ معجزہ ہوا نا، یہ بدلا ایسے جیسے معجزے کی طرح بدلا ہے. تو دیر فور یہ ہے کہ مختصر یہ ہے کہ خلوص، محنت اور خون رائے گا نہیں جائے گا کبھی. اور پاکستان کے عوام نے، سویلینز نے، اس میں کوئی سندھی، پنجابی، بلوچی، بنگالی کر کے نہیں تھا، سب نے پاکستان کی خاطر جانیں دی ہیں. 71 میں بھی، 65 میں بھی، پہلے بھی، بارڈر میں، ہر جگہ بھی. تو لیکن یہ کہ اس وقت یہ دیکھو وہ جو خلوص سے محنت کی ہے ضائع نہیں جا سکتی. اب میں تھوڑا سا آنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے غلطیاں کی تھیں. اکثر غلطیاں سنتے ہوں گے، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا. میں آج کو نئی چیزیں بتاؤں گا جو میں کوئی ڈسکور نہیں کر رہا، لیکن جو نظر آتی ہے. کیا غلطیاں کی ہم نے جو غلطیاں گرا وہ غلطیاں نہیں تھیں بھائی، ہم نے اچھے کام کیے، وہاں ہم نے ترقی کی ہے، فلاں کی ہے، وہ تو بتا دیا ہے. اب پھر غلطیاں کیا تھیں؟ غلطیاں یہ تھیں کہ ہم نے انڈین پروپیگنڈے کو رد نہیں کیا. پہلے دن سے انڈیا کا پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہماری سچائی کو چھپا کے جھوٹ بول رہے تھے. وہ جھوٹ اتنا پھیلا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، ظلم کیے، فلاں کیے. اگر ہم نے اپنی انڈیا کے پروپیگنڈے کا رد کفر ہم نے نہیں کیا، اس میں ہم نے بہت کمزوری دکھائی. اس کی کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو یہ ہے انڈین پروپیگنڈے کو 47 سے جب انہوں نے شروع کر دیا تھا، ہمیں چاہیے تھا اسی زور سے، اسی زبردستی سے، اسی جوش وگر کے ساتھ انڈین پروپیگنڈے کو ہم کرتے. اگلی بات یہ تھی کہ رابندر ناتھ ٹیگور کا غلغلہ بولتا تھا. کیوں؟ ہم جتنے وہاں باقی نظر الاسلام ہیں اور لوگ ہیں بہت ہیں، ان کو ہمیں اٹھانا چاہیے تھا. ہم رواداری میں کہ جی وہ شاعر ہے، یہ شاعر میں کیا، رواداری میں انڈین نامینیشن ہو گیا. دوسرا، کتابیں میں دیکھی، تمام کورس کی کتابیں کلکتہ سے آتی تھیں. یہ غلطی ہے ہماری. یہاں سے کیوں نہیں آتی تھی؟ یہاں کیوں نہیں چھپتے تھے؟ تو جتنا انفلوئنس تھا ایجوکیشن میں وہ سارا انڈیا کا تھا. لٹریچر میں انڈیا کا تھا، لینگویج میں انڈیا کا تھا. یہاں ہم نے آنکھیں، یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری غلطی ہے. اور اگر انڈین پروپیگنڈے کو رد نہیں کیا، انڈیا کہتا ہے کہ ہم فوراً کہتے یہ جھوٹ ہے، یہ جو اچھا وہاں 1 میل سڑک بننے کے لیے خرچہ 10 میل کے برابر آتا ہے. یہاں ڈرائی زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، وہاں پر ڈیم پلیس ہے، وہاں خرچہ، یہاں 10 میل سڑک بنانا، وہاں 1 میل سڑک بنانا تقریباً خرچہ ہے. لیکن جب سڑک وہاں تھی نہیں، فرق یہ 300-350 میل سڑکیں تھیں، تو راتوں رات کیسے ہو جائیں گی؟ یہ کسی نے بتایا نہیں. ہاں جی بات تو صحیح ہے یار، وہاں دیکھیں نا، وہاں اتنا ہے، یہاں اتنا ہے. تو یہاں کے جو پرومسز تھے کسی وجہ سے کمپیریٹیولی بہتر تھے ادھر سے. اور جب آگے چلے ہیں تو ایسا لگا کہ یہاں بڑی خوشحالی ہے، بڑا دور دورہ ہے، اور جناب وہاں بڑی غربت ہے. تو یہ چیز جو انہیریٹ ہوئی وہ ہم نے بتایا نہیں لوگوں کو. ہمیں بتانا چاہیے تھا کہ انڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. اور یہ انڈیا کا پروپیگنڈا کو رد نہیں کیا ہم نے. رد کفر کرنے میں ہم نے کمزوری دکھائی. اس کی وجہ سستی بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ آپس کی ناتفاقی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ لاپرواہی بھی ہو سکتی ہے، اس کی وجہ رواداری بھی ہو سکتی ہے. کہ رابندر ناتھ ٹیگور کو ہم بھی پسند کیوں پسند کریں ہم؟ تو یہ ہے کہ انہوں نے کبھی ہم نے مسلمانوں کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، انڈیا نے ہندوتوا کانسیپٹ نہیں، ہندو نہیں کہوں گا، سب ہندو خراب نہیں ہیں. تو ہندوتوا کے ماننے والے جو ہیں، وہ انہوں نے کبھی رواداری نہیں دکھائی. تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور چیز جو ہوئی، ہم نے وہاں پر پالیسی چلائی ڈسپیرٹی. جب ہم نے ٹیک اوور کیا ہے، جب پاکستان بنا ہے، کیا تھا؟ ڈسپیرٹی تھی، ناہمواری تھی. ناہمواری سے میں نے انگریزی بنائی ہے ایک، اور پورا میں لکھتا ہوں، وی فالوڈ اے پالیسی آف فرام ڈسپیرٹی ٹو پیرٹی اینڈ پیرٹی ٹو اپیزمنٹ. ہم نے خوش کرنا چاہا، یار خوش کر دو. بچے کو بھی گھر میں جب آپ خوش کرنے لگیں گے تو بگڑ جائے گا. تو بنگال کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جناب آپ نے سب کچھ کیا، اس کے بعد جھوٹ بھی بول رہے ہیں. تو ہاں یار ہماری بھی غلطی ہے. ہاں کیا غلطی ہے بھائی؟ کوئی غلطی نہیں ہے. ہم نے وہ کچھ کیا ہے کہ انڈیا نے اپنے بنگال میں کچھ نہیں کیا. ان لوگوں نے دیکھا ہے ہمارے بنگال کو تو ہے کہ اتنا پراسپرس ہے. انڈین بنگال کے مقابلے میں پاکستانی بنگال بہت پراسپرس تھا، دنیا جانتی ہے. تو لیکن کیا کچھ نہیں کیا جی، ظلم ہوا ہے جی، کچھ نہیں کیا جی. یار یہ اس طرح ہوا کہ اس سے پورا پس مردگی آ گئی، جبکہ یہ ہم نے یہ بلکہ سچائی نہیں تھی. مختصر یہ
ہم نے ابھی بات سنا ہوگا آپ نے, آج ان کی آبادی 16 کروڑ کی ہے, ہم 25 کروڑ کے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو وہ آبادی ان کی زیادہ تھی ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا؟ ارے بھائی کدھر زیادہ تھی آبادی؟ جب صوبہ تھا نا, وہ کیا ذرا سمجھے پلیز بات کو, جب وہ صوبہ تھا نا, جیسے آج پنجاب کی آبادی 12 کروڑ ہے, بنگال کی 16 کروڑ ہے, تو بڑی آبادی ہو گئی. جب یہ ویسٹ پاکستان کے مقابلے میں ہے تو کم ہے نا. ویسٹ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے, بنگال کی آبادی 16 کروڑ ہے. لیکن اگر صوبے میں دیکھیں کہ آپ سندھ کی کتنی ہے تو بنگال کی کتنی ہے, فرنٹیئر کتنی ہے تو بنگال کی کتنی ہے, پنجاب کی کتنی ہے تو بنگال کی کتنی ہے, بلوچستان کی کتنی ہے, یار بنگال کی آبادی سب سے زیادہ ہے. تو اس کو اچھا بھی کام کیا لوگوں نے, اس امپریشن کو دور کرنے کے لیے 2 یونٹ بنا دیے. اس کو کیا جب پاکستان بنایا تو کیا تھی, ڈسپیرٹی تھی, ناہمواری تھی, ٹھیک ہے. اس کو کیا کرنے کے لیے انہوں نے پیرٹی کا فارمولا لیا ہے. تو ان کا جی 54 میں شروع کی یہ اسکیم, اور 55 میں محمد علی بوگرا اس پاکستانی وزیر اعظم تھے, انہوں نے یہ اسکیم لائی کہ بنگال اور ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کو برابر کرنے کے لیے انہوں نے اس کو 1 یونٹ بنایا. اس کو 1 یونٹ بنایا, پاکستان کے 2 یونٹ بن گئے, ویسٹ پاکستان 1 یونٹ, ایسٹ پاکستان another یونٹ. تو اس کو تو میں کیا کہتا ہوں, اس کو فرام ڈسپیرٹی ناہمواری سے پیرٹی, پیرٹی کے بعد اپیزمنٹ شروع کر دی. رزلٹ آپ کے سامنے, اپیزمنٹ کا جو ہے وہ رزلٹ یہ تھا. اپیزمنٹ کا ایک اور ثبوت, اگرتلہ کانسپریسی 100% صحیح تھی. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں سامعین کے لیے, معاف کرنا, 100% صحیح تھا. کوئی کہتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, سوری کہ تھا جناب, ان کو اس کو معاف کر دیا گیا. اگر اگرتلہ کانسپریسی کے لوگوں کو سزا ہو جاتی بنگلہ دیش نہ بنتا. کوئی مجھ سے بحث کسی کا اگر 100% صحیح تھا. مجھے وہ رواز میں شامل تھا, اس میں جتنے لوگ تھے ان کے جو لوگ پھر وہ بیان دے رہے ہیں بھی کہ بالکل صحیح تھا. جو اگرتلہ کانسپریسی چھوٹ گئے افسر, تو وہ بیانات دے رہے ہیں کہ کانسپریسی بالکل ٹھیک تھی, ہم بنگلہ دیش بنانا چاہ رہے تھے. وہ جناب اگرتلہ کانسپریسی 57-58 کی بات ہے یہ, اگر ہوتا بنگلہ دیش بنتا. اگر اسی وقت اس کانسپریسی کو جی کرنا کیوں نہیں کرنا, بالکل کرنا چاہیے تھا ختم. لیکن خوش کرنا تھا. خوش کرنے میں بھی جیسے یہاں لوگ کہتے ہیں بہت نوابزادہ رسول صاحب ہوتے تھے ہمارے, ایک بہت ماشاء اللہ, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, وہ اڑ گئے یہ خان صاحب. ان کا جی مجھے برہمان جب تک جیل میں تھا, مجیب الرحمان اگرتلہ کانسپریسی کی جیل میں تھا, ان کو جب تک چھوڑیں گے نہیں ہم بات چیت نہیں کریں گے. ان کا تھا تو ویسٹ پاکستان. اچھا ایک دن انہوں نے شکریہ نہیں بولا, ایک دن مجیب الرحمان میں جا کے شکریہ نہیں بولا کہ مجھے ویسٹ پاکستان لیڈروں نے بچایا ہے. اور اگر اگرتلہ کانسپریسی کو کیفر کردار تک پہنچائے, یہ غلطیاں ہماری ہیں. غلطیاں ناہمواری نہیں ہیں, غلطیاں ظلم نہیں ہیں, غلطیاں ناجائز نہیں ہیں. غلطیاں یہ ہیں کہ ہم نے ڈسپیرٹی ٹو پیرٹی, پیرٹی ٹو اپیزمنٹ کیا. ہم نے بنگالی زبان ان کا جو بنگالی زبان بدل دی, ہم نے فوج کے کوشن بدل دیے. میں نے پچھلے وقت فوج کے, میں جب فوج میں گیا ہوں تو وہ رائٹ ٹرن لیفٹ ٹرن نہیں تھا, 3 چھڑی دھیانے پھر گئے. تو مجھے بتایا اور کیا کریں بھائی, یہ اپیزمنٹ میں ہوا ہے, سب اپیزمنٹ پہ ہوا ہے, اور ظلم کی داستان چل رہی ہے. اور کسی نے نہیں کہا کہ جو مسیحا تھا جنرل اعظم, اس کی کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. جو اسکندر مرزا کا رول تھا خراب, اس کا ذکر کرتے ہیں. تو میرا مطلب ہے ہم نے یہ غلطیاں ہماری ہیں, جو غلطیاں میں 2-4 گنوائی ہیں, یہ غلطیاں ہم نہ کرتے تو بالکل there's no question کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بات ہوتی. بہرحال تو اچھا, اب اس کے بعد آئندہ کے لیے کیا ہوگا؟ آئندہ کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک جہتی کے لیے میں اینڈ کرنے سے پہلے 2-4 عرض کر. پہلی بات تو یہ ہے ہمیں کامن گراؤنڈ دیکھنا ہے. کامن گراؤنڈ کیا ہے؟ پہلا کامن گراؤنڈ بنگالی بھائیوں نے, بنگالی مسلمانوں نے دے دیا. انہوں نے 11 سپٹمبر کو قائد اعظم کی وفات کا دن منا دیا, منا کے انہوں نے یکجہتی کی قدم بڑھا دیا. اب ہم نے اس کا ہاتھ تھامنا ہے. ہم نے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے 31 دسمبر کو منانا شروع کر دینا چاہیے مسلم لیگ کے دن کو. کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے اس کے اوپر. 31 دسمبر کو منائیں مسلم لیگ کے اسٹیبلش کا دن, وہ ہماری یکجہتی ہوگی. اس کے بعد 23 مارچ منائیں. اس میں ہوم لینڈس کا ذکر تھا. بنگلہ دیش الگ ہی بننا تھا, وہ الگ میں کر چکا ہوں ابھی الگ, جس میں شاید رحمت اللہ نے کہا تھا کہ پاکستان, بانگ اسلام اور عثمان اسلام 3 اسٹیٹ بننے تھے, یہ ذکر تھا.
لیکن جب 12 اپریل 1946 کو 46 میں ایک پاکستان کا ریزولوشن پاس ہوئی ہے لیجسلیٹو اسمبلی میں, پبلک جلسے میں نہیں, پبلک جلسے میں وہ یہ ہوا ہے کہ یہ ہوا تھا کہ ہوم لینڈس کا ذکر تھا. آج تک کنفیوز ہو رہے ہوم لینڈس کیوں ذکر گیا, وہ بیوقوف نہیں تھے. یہ تھا کہ یہاں پر پاکستان ہو گئے, جو چودھری احمد نے نام پاکستان کوائن کیا, اس میں یہ نہیں صوبوں کا نام تھا, بنگال نہیں تھا. تو مقصد یہ ہے بلوچستان کے لیے ٹین لگا ہوا ہے بلوچستان, ٹھیک ہے, اور لینڈ ماس کے لیے. تو مجھے یہ بتا رہا ہوں کہ جناب ہم نے 31 دسمبر, 23 مارچ, 14 اگست, قائد اعظم کی برتھ ڈے, قائد اعظم کی وفات, یہ منائیں. انہوں نے منا کے بتا دیا نا, انہوں نے شروعات کر دی ہے, یہ منائیں. پھر ان کے اسلامی تشخص کو ان کو سپورٹ کریں, ان کو نیوکلیر امبریلا ان کو دیں, ان کو دیں, اور ٹریڈ, کامرس اور ایجوکیشن میں اور ٹریننگ فیسلٹیز میں ان کو دیں, اور ان کا ہاتھ پکڑیں. بھائی ہیں ہمارے بھائی ہیں, چلو, اور جو ہم کر سکتے ہیں یہ کریں. ساتھ ساتھ یہ ان کے کچھ لیڈرز ہیں, جیسے اے کے فضل الحق ہے, بہت بڑا لیڈر, سہروردی صاحب ہیں, تو ان کے بھی دن منائیں. قائد اعظم کے ساتھ ساتھ جو ان کے لیڈران ہیں نزدیک کے, لیاقت علی خان بھی یہاں رہے ہیں, وہ بھی دونوں کے لیڈر تھے. لیکن اس کے بعد خاص طور پہ قائد اعظم کے ساتھ 3-4 لیڈر یہاں سے منگوائیں, اور 3-4 لیڈر جس میں ایک فضل اللہ صاحب اور حسین شہید سہروردی صاحب, بلکہ مجیب الرحمان تو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں ان کے وہ ہوں, فالوور ہوں. کس کا؟ سہروردی صاحب کا. وہ سہروردی صاحب پکے پاکستانی ہیں, پاکستان کے تھے, بہت انہوں نے وزیر اعظم رہے, ہمارے وزیر اعظم رہے ہیں, اور چین کی دوستی میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ دور پہ لگا دیا. اسکندر مرزا امریکن لابی کے آدمی تھے, وہ کہتے ہیں کہ میں چین جاؤں گا بھی, اور چین کے وزیر اعظم کو بلایا بھی میں نے, اور چین لائے کو 56 دسمبر میں نے وہ فنکشن سیوک ریسیپشن کراچی میں ہوتا, میں نے اٹینڈ کیا. میں فرسٹ ایئر میں تھا ایس ایم کالج میں. تو جس کسی نے بولنا ہے تو مجھ سے بتایا کیا کرو. سہروردی صاحب نے, بنگالی یونین کے آدمی, انہوں نے اپنی وزارت داؤ پہ لگا دی چین کی دوستی کو مستحکم کرنے کے لیے. تو ان کا دن کیوں نہ منایا جائے؟ ان کو منائے. بھاشانی صاحب بھی وہاں گئے, اور کیا نام ان کا, اے کے فضل الحق, بہت بڑے لیڈر ہیں وہ بھی. تو ان کے, اور ان کے قاضی نصر السلام کو منائے. ان کے جو شاعر ہیں, ان کے جو لٹریچر ہیں, ان کے ادب ہے, اس کو فروغ دیں. پہلے ہوتا تھا, آلریڈی ہوگا ہماری لائبریری میں, بنگالی نغمے اردو ترجمے کے ساتھ اتنا خوبصورت ہے, کیا بتاؤں میں آپ کو, ان کو ریوائیو کریں. تو جب یہ چیزیں ہم اکٹھی منائیں گے تو ہمارا تشخص ہے, ہماری روٹس ایک ہی ہیں, جہاں سے ہم سب, مسلم لیگ بنی ہم سب ایک ہیں, 23 مارچ ہم سب ایک ہیں, 14 اگست میں ہم سب ایک ہیں, قائد اعظم کے برتھ ڈے اور ہم سب ایک ہیں, ڈیتوں کے سب ایک ہیں. تو بس ہم سب ایک ہیں. پاکستان اور بنگلہ دیش, یا پاکستانی مسلمان, بنگلہ دیشی مسلمان, پاکستان بنگلہ دیش بھائی تھے, بھائی ہیں, اور بھائی رہیں گے. تھینک یو. Okay, in the end, I just want to wish our brother country, Bangladesh, a very prosperity and development and lot of strength to continue the same progress. And the decision which you told about the reforms, they are very good. اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ کامیابی دے, اور ہماری دوستی ہمارے بنگلہ دیش پروان چڑھے, اور اب اس دوستی میں جو ہے وہ ہمارا کوئی بیچ میں نہ آئے, اور بنگلہ دیش بہت زیادہ ترقی کرے. پاکستان بنگلہ دیش زندہ باد, پاکستان پائندہ باد.